السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم تمام کو آج کے بالخصوص درس میں آنے بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ محترم سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ دیکھیے، ہم زندگی میں بہت ساری ایسے چیزیں آتی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، جو ہمارے دلوں کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اور یہ میں ایسے ایک حقیقی بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں آج کا درس، کہ مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب کمثل الحی والمیت۔ یہ حدیث میں نے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ شروع میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی دل کو پگھلانے والی، دل کو توڑ دینے والی حدیث ہے۔ دیکھیے، آج کے ماحول آپ کے نظر میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حالت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اسی لیے الحمدللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب کمثل الحی والمیت، کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، یعنی کہ جو رب کریم کی عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور جو شخص رب کریم کی عبادات سے، دین سے، قرآن سے دور رہتے ہیں، اس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ کی عبادات نہیں کرتے ہیں، ہم تو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص درس میں نہیں آتے ہیں اور جو شخص درس میں آتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص درس میں آتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو شخص درس میں نہیں آتے ہیں وہ مردہ ہے، وہ مر گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی مثال، یعنی کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کر پاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ زندہ کی مثال کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس کی بات ہے کہ ہماری اور آپ کی سوچ، فکر، ہماری ایمان، اعمال، تمام چیز جو ہے کمزور ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو حدیث
پیش کی ہے وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ میرا بھی دل یہ گواہ دیتی ہے کہ میں کہیں گھومنے کے لیے جاؤں ابھی، اور یہ جو وقت ہے بالخصوص بعد عصر کے بعد، یہ ایک ایسی وقت ہے، یہ اکثر یہ ٹائم جو ہے ہم اور آپ یا فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم ذرا اس میں گھوموں پھروں، کھیلوں کودوں، یا ادھر ادھر کے تھوڑا ٹہلنے کے لیے جاؤں، سیر و تفریح کے لیے جاؤں، یا کہیں بازار میں اور اپنی ذاتی کام کے لیے جاؤں، یعنی بہت ساری اپنی ذاتی کام ہوتے ہیں، پریوار کے کچھ کام ہوتے ہیں، ایسی گھومنے والا بہت سارے کام عصر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے کہ حفت الجنت بالمکارم، کہ آپ جنت جو ہے بازار گھومنے سے جنت آپ کو نہیں ملے گی، جنت آپ کو ملے گی مسجد میں اس طرح بیٹھ کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس طرح کے دروس میں حاضر ہو کر اللہ کو یاد کر کے اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کو جنت ملے گی، یہ ہوتا ہے جنت۔ لہذا جنت جو ہے، جنت حاصل کرنا، جنت تک جانا، جنت میں اللہ کو راضی کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی مثال سمجھ لیجئے کہ آپ کو ابھی دکان تھا، آپ کو ابھی اپنے کاروبار تھا، گھر میں بہت ساری کامیں رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو قربانی کر کے، سیکریفائز کر کے، چھوڑ کے ابھی آپ کو یہاں پہ بند کر دیا گیا، بیٹھنے پر مجبور کر دیا اور آپ کو سننا ضروری کر دیا، اس کے بعد جو ہے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ آپ کے لیے مکارم ہو گیا، یعنی کہ یہ آپ کے مشکل ہو گیا، تکلیف ہو گیا، پریشانی کا سبب ہو گیا، یعنی کہ آپ اپنے حساب سے دنیا میں نہیں چل سکتے ہیں، اپنے حساب سے چلی جائیے۔ ابھی گراؤنڈ میں کرکٹ ہو رہی ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ احساس دلانے کے لیے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، واللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ کے ایمان کیا سوچ رہے ہیں، کیا آپ کے ایمان میں کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، رب کریم کو معلوم ہے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جنت بہت مشکلات کے بعد جو ہے انسان کو ملتی ہیں۔ انسان کی فطرت، انسان کی چاہت، ان کی خواہش، دلچسپ جن چیزوں پر ہے، اگر وہ اس پر اپنے آپ کو سلا دیا، اپنے آپ کو دوڑا دیے، ان پر اگر وہ مشغول ہو گیا تو یقین مانے کہ وہ اللہ سے بہت دور ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان ہے۔ یہ پوائنٹ آپ لوگ یاد رکھیے گا، یہ ایک بہت کرٹیکل ہیڈ لائن ہے کہ جنت جانا بہت مشکل ہے اور جہنم ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہارڈ ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جنت بہت ہارڈ ہے اور جہنم بہت ایزی ہے ہر اعتبار سے۔ آپ کو من نہیں کر رہا ہے، آپ کو دل کہہ رہا ہے کہ ہم کو کرکٹ کھیلنا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے اور کہیں جانا ہے، ہمیں بچوں کو ٹائم دینا ہے، ہمیں اپنے ساس کو ٹائم دینا تھا، ہمیں گھر میں بہت کام تھا، ہمیں کچھ کھانا پکانا تھا، یا ہمیں کہیں ابھی آج تو اتوار ہے، آج بازار ایک باضابطہ ایک کیا بولتے ہیں بیت منگل کی طرف ایک بازار بیٹھتی ہیں، وہاں پہ اس بازار میں ہر چیز سستی ملتی ہے، وہاں پہ جانا تھا، بہت ساری چیز خریدنا تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھنے ہی میں کامیابی ہے اور جنت ہے۔ یہ میں اپنی ٹاپک کے ساتھ کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے، حالات کو دیکھ کر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اور بالخصوص میں سوشل میڈیا کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا، آپ اپنے مطابق کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص نے رب کریم کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی حساب دینے سے
کیا ہو گیا؟ عاجز ہو گیا، ڈر گیا، خوف کھا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنی زندگی عطا کی، ہم نے کیا کیا اس زندگی میں؟ ہم اگر اس زندگی کو، ہمارے اس قیمتی وقت کو کام میں نہیں لگاتے ہیں، عبادات میں نہیں لگاتے ہیں، درس میں نہیں جاتے ہیں، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو شخص اس طرح کی فکر میں ہوتی ہیں، اس طرح کی سوچ میں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى، ان کے لیے پرائز کے طور پر، انعام کے طور پر جنت المعویٰ عطا کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے جنت کے حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ کو جو اللہ کے لیے ڈرنا چاہیے، اور ڈر اس وقت ہوگی، ڈر اس وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ اپنے من کی خواہشات، دل کی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، آپ جو مسجد میں بیٹھ کر جب درس سنیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، عمل کریں گے، تب بھی آپ جنت جا سکتے ہیں۔ محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین حضرات، میں نے گروپ میں ہی پچھلے گزشتہ راتوں میں بول چکا ہوں، میں نے واضح کر دیا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ کے نبی یعنی کہ ہمارے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ یعنی آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کروں گا، آپ کے سامنے جن چند نکات پیش کروں گا، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے پناہ مانگنا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو کفارہ کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، پھر بھی واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، یا کسی حدیث میں 70 مرہ، کہ اللہ کے نبی معصوم تھے، تمام چیزوں سے بری تھے، پاک تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، پھر بھی دین میں 70 سے زیادہ 100 مرتبہ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ تو آپ بتائیے کہ ہم اور آپ جو ہمیشہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ پہ، ہر موڑ میں، ہر کام میں ہماری اور آپ سے جو گناہ ہو جاتے، ہم گناہ کر بیٹھتے تھے، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے کتنی زیادہ پناہ مانگنی چاہیے، یہ حساب کیجئے، یہ احساس کیجئے۔ سامعین حضرات، اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ ایمان والوں تم اللہ کی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے آپ اللہ سے راضی کرو اور اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد طلب کرو، کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، با جو یہاں پہ بالصبر با جو ہے وہ وہاں پہ بہت ایک اہم لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گرامر جو لوگ سمجھ رہے ہیں، علماء حضرات سمجھیں گے، اس میں تاکید پیدا کیا گیا ہے کہ نماز ہی آپ کو جو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ چیز جو اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ معافی مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے، ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے میں اور آپ کو ان چیزوں پر کامیابی دینے میں آپ کو جو نماز ہی لے جا سکتا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا کے وارڈر کیا گیا ہے، یہاں پہ وارڈر کی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ استعینوا، کہ تم مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ بالصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ کن چیزوں کی؟ وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ میں بیان کروں گا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اہم پوائنٹ آخری آیت میں یعنی آیت کے آخری حصے میں بتایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم آج دروس میں جو چیز بتائیں گے وہ تمام چیز سب صبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تمام چیز سب صبر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تمام چیز جو ہے اب جب تک آپ صبر نہیں کریں گے، صبر و استقامت کے ساتھ نہیں کریں گے، اس میں مداومت نہیں برتیں گے، آپ تسلسل کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ ریگولر کنٹینیو آپ جب تک نہیں کریں گے وہ کام، تب تک آپ جو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اللہ کی مدد نہیں پا سکتے ہیں، اللہ کی مدد آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد والی آیت میں یہ بتایا کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ آزمائشیں، فتنوں اور بے شمار خطرات سے بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آج آپ کے نیوز میں دیکھنے کے لیے ملے گا کہ آج فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ فلاں نے گم ہو گیا، فلاں جگہ فلاں شخص نے آگ میں جل کر مر گیا، فلاں جگہ فلاں شخص نے ڈوب کر مر گیا۔ کچھ دن آپ لوگ پہلے دیکھیں، زیادہ دن نہیں ہوا، 4-5 دن ہوا ہے بنگلہ دیش میں، ہمارے دوسرے کنٹری، بازو والے کنٹری جو ہمارے پڑوسن ہے، بنگلہ دیش میں کچھ دن پہلے ایک بس، پورے بس جو ہے کیا ہو گیا، اس میں ندی میں ڈوب گیا، سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی زندگی میں، ہم اور آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم انسان کو ہر طرح سے کسی سائڈ باقی نہیں رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہ کیوں؟ آپ کو جنت حاصل کرنا ہے، میری ٹاپک کو آپ کو پکڑ کر رہنا ہے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ جنت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے کہ حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات، کیونکہ جنت آپ کو بہت مشکلات کے سامنا کریں گے، اس کے بعد آپ کو جنت حاصل ہوگی۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو ہر طرح سے گھیر لیا، مصیبتوں، فتنوں، آزمائی سے، ڈر، خوف، غم، تمام چیزوں سے اس کے گھیر لیا۔ کبھی تو ہم اس کو بھوکے سے ماریں گے، کبھی ان کے والد کو بچے کو ہم کیا کر دیں گے، ڈبا دیں گے، جلا دیں گے، گم کر دیں گے، مار دیں گے، ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی بارش ہوئی، ایسی پتھر ہوئی کہ آپ کے زمین کو، پورے زمین کو ہلاک کر دیے، آپ کو فصل کو برباد کر دیے۔ یعنی کہ ان تمام چیزوں کو آپ کو جو سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہماری زندگی جو انسان کی زندگی امتحان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور میں نے ایک کہہ دیا کہ ہم موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اسے آزمائے جائے، اسے ہم ایگزام میں اس کو فیل کر دیں گے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ایک بچہ ہوا، بچہ 2 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کے زندگی میں، یعنی انسان کی زندگی میں، واللہ جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، اگر ان کے زندگی میں یہ کام ہو گیا، یہ چیز واقع ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک ریلیٹڈ 6 دن کے بچے انتقال ہو گیا، 10 سال کے بعد بچے ہوئے تھے۔ یہ حقیقی مثال آپ کو اس لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ کے دل میں احساس ہو، آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکے کہ اللہ کی نعمت اور جنت جو ہے ہمیں کس طرح حاصل کرنا اور ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 سال کے بعد اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر، آپ اگر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو بچے دیتے ہیں، پھر وہی بچے اگر آپ 6 دن کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے، تو بھلا آپ سوچیں آپ کا حالت کیا ہوگی، آپ کیا ہوں گے آپ۔ تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان تمام جگہوں میں، ان تمام چیزوں میں جو شخص اپنے آپ کو صبر کر لیا وہ کامیاب ہو گیا،
وہی شخص جو کامیاب ہو گیا۔ اور ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور باقاعدہ ہمارے پیارے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا، اصول ضوابط بتا دیے کہ ان مصیبتوں، فتنوں، آزمائی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے مردود شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ کے لیے مردود شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیاطین ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ، ہمارے پڑوسن، ہمارے بھائی، ہمارے باپ دادا، چاچا، ماموں، خالہ، کس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو زمین ہڑپ لیے، زمین چھین لیے، بہن کو زمین نہیں دیے، یا تو یعنی کہ ہماری روز مرہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، ہمارے آس پاس کے پڑوسان کو دیکھیے، آج کے دور کے حالات کو آپ دیکھیے، ہماری اور آپ کے ریئل حقیقت اوریجنل دشمن کون ہے؟ ہم کس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ ہم دشمن سمجھ رہے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے بیٹی بہن ماں باپ کو دشمن سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اصل حقیقی دشمن شیطان ہے، اور وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بھڑکتے رہتے ہیں اور تمہیں وسوسہ میں ڈالتے ہیں اور تمہیں گناہ کی طرف وہ مائل کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ شیطان مردود سے، یعنی مردود شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ اور یہ جو ہے یہ بالخصوص غصے کے ٹائم آتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ کے نبی مجھے اوصینی، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لا تغضب، کہ آپ غصہ نہ کرو، یہ غصہ نہ کرو۔ اور یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی ایک آپ کو پھنسانے کے ایک بہت بڑی اس کی پلان ہے۔ آپ کو کہیں کرکٹ کھیلنے میں لے کے جائے گا، مسجد سے نکالے گا، آپ کو اللہ سے دور کرے گا، قرآن سے دور کرے گا، آپ کو بولے گا کہ آپ تو جوانی میں ہیں، آپ ینگسٹر ہیں، آپ کو اب داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو چچا بولیں گے، آپ کو دیکھنے میں ان اسمارٹ لگے گا، آپ کو دیکھنے میں چکنا نہیں لگے گا، اسمارٹ نہیں لگے گا، آپ کو جاب نہیں ملیں گے، آپ کو آفس سے نکال دے گا۔ یعنی کہ ہر طرح کے وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈالیں گے اور آپ کو دنیا سے جوڑ کر آپ کو آخرت سے آپ کو بے معلوم بے فکر کر دیں گے۔ یہ ہے شیطان کی چال، اور اسی شیطان سے اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ لہٰذا ہمارے پیارے حبیب نے جو کیا، ہمیں بھی اسی طرح روزانہ کم از کم آپ کو 10 20 50 مرتبہ اللہ سے شیطان کی چال و وسوسے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح بول کر یہ لفظ کے ذریعے آپ جو ہے شیطان سے پناہ مانگیے، کیونکہ یہ ہمارا ریئل دشمن ہے۔ اور دیکھیں گے اکثر ہمارے یہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، یہ انسانی فکر انسانی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب بھی شیطان ہمارے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ایسے کام کرتے ہیں، وہ کام کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے ہم ایسے کیوں کر دیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ایسا کیوں بول دیے، یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان کی چال اتنی مضبوط اور قوی ہے، آپ کو کرنے کے بعد آپ کو وہ احساس دلاتا ہے، پھر وہی آپ کو وہی مردود شیاطین جو ہے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ لہٰذا ان سے آپ روزانہ کم از کم جو ہے ان سے پناہ مانگتے رہیے۔ دوسری چیز اس حوالے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے کیا کرتے تھے؟
आजिज़ी, सुस्ती, काहिली, बेरग़बती, इनहिराफी से पनाह मांगते थे, और वो दुआ आपके बोर्ड पर है। हमारे शेख लोग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ज़िम्मेदारान और जो लोग इस मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात पर अल्लाह के शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ज़रिए खिदमत ले रहे हैं, इनके ज़रिए काम ले रहे हैं, और आपको मौका दिया है कि आप इस तरह के काम करें। वल्लाही मैं यकीन कहता हूँ हमारे वेस्ट बंगाल के 99% मस्जिदों में इस तरह की कोई एहतमाम नहीं है दर्स की, या इस तरह के आप जो निज़ाम यहाँ पे बना के रखें, बोर्ड यहाँ पे दुआओं का एहतमाम किया है नमाज के बाद, या इस तरह के दुरूस वगैरह, इज्तिमा, जलसा, हलका, इस तरह के अक्सर 99% मस्जिदों में आपको कभी नहीं मिलेंगे। लिहाजा आप लोग यहाँ पे इस तरह के इंतजाम, इस तरह के मैनेजमेंट, अरेंजमेंट आपके लिए किए गए, मतलब आपसे अल्लाह ताला खुश है, आपसे अल्लाह ताला खिदमत लेना चाहता है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप जो आजिज़ी, इनकिसारी, सुस्ती, काहिली, बेरग़बती से आप पनाह मांगिए। हमेशा अल्लाह के नबी, मैंने शुरू ही में बताया, जिसके तमाम गुनाह माफ़ है, वो हमेशा हमेशा इन दुआओं के मुरत्तब थे, इन दुआओं को हमेशा सामने रखते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी व अऊज़ु बिका मिनल कसली। इस तरह के दुआओं का लफ्ज़ बहुत सारी रिवायतें हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इन तमाम चीज़ों से हमें और आपको जो है पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आजिज़ी, इनकिसारी, सुस्ती, काहिली एक ऐसी चीज़ है कि आपको जो है दुनिया के साथ जोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। दुनिया का तरीक़ा है कि दुनिया आपको हासिल करना, ये दुनिया का तरीक़ा है। दुनिया कहते हैं कि आप दुनिया की मज़ा ले लो, ये दुनिया मज़ा लेने की चीज़ है। दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया जो है ये सिर्फ खेल तमाशा है। देखिए आपके खेल हो रहा है, घूम रहे हैं बच्चे, मशगूल हैं दूसरे कामों में, शैतान के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा हमें और आपको ये याद रहनी चाहिए कि हमेशा आपको जो है सुस्ती, काहिली से आपको अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि बसा औकात इंसान के जहन में, बसा औकात इंसान की सोच में ये आ जाती है, मैंने तो बहुत इबादतें कर ली हैं, मैंने बहुत अल्लामा बन गए हैं, मैं बहुत कुछ सीख लिए, मैं बहुत इबादत कर रहा हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये इस तरह की सोच, ये जो आप जब कभी कभी ऐसा शैतान आपको बहका देते हैं, आपको जो है दीन से दूर कर देते हैं। लिहाजा हमेशा सुस्ती से आप अल्लाह से पनाह मांगते रहे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। इस हवाले से तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क्या करते थे, कर्ज से पनाह मांगते थे। और ये आज के दौर में बहुत अहम चीज़ है। आज के दौर में जो इंटरेस्ट के नाम पे जाने जाते हैं, ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया? आज के दौर में जो सूद के नाम पे जाने जाते हैं, ये आज इतने आगे और क्यों बढ़ रहा है, इसकी तरक्की क्यों हो रही है? इसकी पहली वजह यह है कि आज जो है हमारे और आपके बीच में कर्ज हसाना की जो तरीक़ा है वो राइज नहीं है। और यह इसलिए नहीं है कि आप जो है अमानत के ख़यानत कर रहे हैं, आप जो अमानत के साथ जो है बरकरार नहीं है, इसीलिए आप जो है हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, यानी कि हमारे प्यारे हबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगते थे, दुआ करते थे, अपनी दुआओं में याद करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल गिना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तू कर्ज से और माल की शर से तू महफूज हिफाजत फरमा। लिहाजा जिन शख्स के पास, जिन हजरात के पास माल है, धन दौलत है, पैसा है, अल्लाह के शुक्र अदा करे, अल्लाह के शुक्र अदा करे और सदका व खैरात करे, ज़कात दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये हमेशा से आप पनाह मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी कर्ज से दूर रखे जो कर्ज हमारे मरने के बाद हमारे ऊपर बोझ बने। आप लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर कर्ज रहता है उसकी जनाजा के नमाज नहीं पढ़ाते थे।
ایسا نہیں کہ وہ جنازہ کی نماز پڑھانا ناجائز ہے یا اور کچھ مسئلہ، ایسی بات نہیں، لیکن قرض کی مسئلہ کی اہمیت بتانے کے لیے، اس کی آپ کو زیادہ توجہ دینے کے لیے، آپ یعنی قرض پر فوکس دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ بسا اوقات جو ہے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سے اس طرح کی دعاؤں سے جڑے رہنا چاہیے اور قرض سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز میں اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، ہم کو دعا یاد ہے، اس دعا کا معنی یہی ہے میں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہمیشہ ہم کو جو ہے کیا کرنی چاہیے، قرض سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اعضاء کے گناہوں سے پناہ مانگتے تھے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے وقت آئیں گے کہ انسان جھٹلائیں گے، انسان جو ہے اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کہ ہم ایک گناہ نہیں کیے ہیں، اس گناہ کے مرتکب میں نے نہیں کیا، اس گناہ کے مرتکب میں نہیں ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ تو دنیا میں بھی جھٹلا رہے تھے، دنیا میں بھی ہم پر ایمان نہیں لے کے آئے، آج بھی یہ جھٹلا رہے ہیں، لہذا اليوم نختم كل افواہم وتکلم ونشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اس کے منہ پہ تالا لگا دیے جائیں گے، اس کے منہ پہ جو مہر لگا دیے جائیں گے، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے بات نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے کہ فلاں گناہ میں نے نہیں کیا، یا فلاں نیکی میں نے نہیں کی، یا فلاں نیکی میں نے کیا، یا فلاں شخص نے مجھے بہکایا اور اس کے چکر میں میں نے گناہ کیا۔ یہ کمپرومائز یا اس طریقے سے بہانہ، اس طریقے سے آپ کی ادھر ادھر کے ٹال بہانہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، قیامت کے دن جو ہے آپ کے منہ میں مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ان چیزوں سے آپ پناہ مانگیں کہ کہیں ہمارے آنکھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہ ہماری آنکھ، ہماری کان، ہماری ناک، ہماری ہاتھ، ہماری پیر، ہماری ٹھوٹ، ہماری ہونٹ ہماری خلاف، ہماری مخالف، ہم سے مخالف اللہ کو گواہ دے اور ہمیں جو کیا کرے، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، بخاری مسلم اور دیگر احادیثوں میں یہ دعا موجود ہے، ہمیشہ فرماتے ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و منی۔ یہ بہت چھوٹی دعا ہے، آپ کو مسند احمد، مستدرک حاکم، بخاری مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے تھے کہ یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کی شر سے، کہ میرے کان ایسے کچھ چیز، ایسے کچھ گانا، ایسے کچھ میوزک یا ایسے کچھ باتیں، ایسے کچھ چغل خوری باتیں یا ایسے کہ جھوٹ باتیں نہ سنیں جس کے ذریعے ہمیں قیامت کے دن پکڑا جائے اور ہم جو ہے غافل ہو جائے اور ہمیں جو ہے جنت نصیب نہ ہو، ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ اس طرح ہمیشہ آپ کو اور ہم کو جو کیا کرنی چاہیے، کان کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے اسی طرح گناہ مانگتے تھے۔ آج کے نوجوان یہ پوائنٹ یاد رکھیں، یہ بہت کرٹیکل ہیڈ لائن ہے، میری طرف مہربانی کر کے تھوڑے آپ لوگ توجہ دیں گے، یہ بہت کرٹیکل ہیڈ لائن ہے کہ آج کے دور میں اکثر نوجوان، ہم جیسے اکثر نوجوان ان چیزوں میں مشغول و مصروف ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آنکھوں کو برباد کر چکے ہیں ایسی چیزوں میں، ایسی گندے کاموں میں، گندوں چیزوں میں جو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ احساس کر سکتے ہیں۔ آج کے نوجوان بالخصوص موبائل میں، انٹرنیٹ میں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ میں اپنے آپ کو یعنی اپنے آنکھوں کو ایسی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں، ٹھنڈک بناتے ہیں جو قیامت کے دن آگ سے جلائے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آنکھ جو آنکھ
غلط کاموں میں لگایا، قیامت کے دن آگ کے بلم ان کے آنکھ میں گھسائے جائیں گے اور انہیں بتائے جائیں گے کہ دیکھو فلاں رات میں فلاں جگہوں میں فلاں کام یا فلاں ویڈیو تم نے بنائی، فلاں ویڈیو تم نے دیکھی، اور فلاں گانا، فلاں مووی، فلاں سینما تمہارے اعمال میں ہے، دیکھو یہ تمہارے کارنامہ تھا، آج تمہاری یہ جہنم میں جانے کا یہ وجہ ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائی اور میرے سامنے عزیز دوستوں، اور میں آپ حضرات کو یہ میسج بتانا چاہوں گا، درس دینا چاہوں گا، یا تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے ہمارے نوجوان مسلم نوجوان بھائی آج ایسی چیزوں میں آنکھ کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے خلاف، ان کے زندگی کے خلاف بہت بڑے ایک کیا ہو، نقصان کے سبب ہو۔ لہٰذا ایسے ہم کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اس حوالے سے یعنی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فقر، ذلت اور ظلم سے یعنی ذلیل ہونے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ اور ذلیل وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے دور رہتے ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے عبادات کرتے ہیں، مجھ سے جڑے رہتے ہیں، تو میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یعنی کہ ہر خیر، ہر بھلائی رب کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس آیت سے سلف صالحین ہمارے علماء نے ایک اہم عقیدے کے مسائل استنباط کیا ہے۔ عقیدے کے مسائل اس لیے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی نقطے پر بتا رہا ہوں کہ بیادک الخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر شر، ہر برائی، ہر افعال کے مالک خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہم جو ابھی بول رہے ہیں، جو بات بول رہے ہیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، جو بھی کچھ بھی ہمارے زندگی میں جو بھی اعمال ہیں، افعال ہیں، وہ سب اللہ کی افعال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی افعال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، پیدا کی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ عقیدے کے مسائل ہیں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اور چیز بتایا، اور عقیدے کے مسائل یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ بیادک الخیر یعنی کہ ہر شر، ہر برائی، ہر بھلائی، ہر چیزوں کی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اس آیت سے، اس آیت کے لفظ سے علماء کرام سلف صالحین نے یہ مسئلہ نکالا، یہ مسئلہ استنباط کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، ہاتھ کس طرح ہے، کس ڈھنگ کا ہے، کس طریقہ کا ہے، کس انداز کا ہے، کس لیول کا ہے، ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی کیفیت، اس کی طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارے اہل سنہ والجماعہ یا تو اہل حدیث سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ قدرتی ہاتھ ہے۔ کبھی یہ اس لفظ کو آپ لوگ استعمال مت کریں، کبھی بھی اس لفظ آپ لوگ استعمال نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی قدرتی ہاتھ ہے۔ اللہ کی قدرتی ہاتھ میں پوری دنیا کو چلا رہے ہیں اللہ رب العالمین، پوری دنیا کو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نینترن کر رہا ہے۔ یہ غلط میسج ہے اور یہ غلط جملہ ہے۔ لہذا اس طریقے سے عقیدے، اس طریقے سے بات سے آپ لوگ دور رہیں گے۔ عقیدے کی مسائل ہے، اس لیے میں بتایا۔ اس کے بعد اس حوالے سے پانچویں بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے بے فائدہ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میرے پاس، یعنی نارملی آپ کو 60 سے 70 چیز ایسے ہیں جو اللہ کے حبیب روزانہ پناہ مانگتے تھے۔ اتنی بولنے کی وقت نہیں ہے، میں صرف اہم جو ہماری زندگی میں زیادہ ریلیٹڈ ہے، جو زیادہ ہوتے ہیں، جو زیادہ دیکھا جاتا ہے، وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے فائدہ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ آج دیکھیں گے موبائل میں ہمارے نوجوان ایسے خامہ کا موبائل لے کر اسٹرول کرتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں، گھما پھراتے رہتے ہیں، کچھ کام کا نہیں ہے، ایسے خامہ کا وقت کو برباد کرتے رہے۔ میں پچھلے جمعے میں بتایا کہ وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر کچھ نعمت ہے ان میں سے ایک سب سے اہم جو نعمت ہے وہ وقت ہے۔
سلف صالحین وقت کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. اگر آپ ان کی تاریخ کو, ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ لوگ جانیں گے وہ لوگ کبھی بھی وقت کو برباد نہیں کر دیتے, بے فائدہ کاموں میں کبھی مشغول نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں. اور وہی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اور جو شخص یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے, ان کے لیے ضروری ہے, ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اچھی بات کہیں, فلیقل خیرا, وہ اچھی بات کہیں, یا تو وہ خاموشی اختیار کرے, بیہودہ بات نہ کرے, بے فائدہ کی کام نہ کرے. اور وہی بات اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں بھی اس طرح کی بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت کا تفسیر یہی ہے, اس حدیث کا تفسیر یہی ہے کہ یہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم ایسی باتوں نہ کہو جو بیہودہ بات نہ کہو, جھوٹ بات نہ کہو, بیک بیٹنگ نہ کرو, چگل خری نہ کرو, پیٹھ پیچھے بات نہ کرو, بے ایمانی نہ کرو, ٹھگ بازی نہ کرو. یہ اسی آیت کی یا اسی حدیث کی تفسیر میں آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے فائدہ, بیہودہ, بے معنی, لا یعنی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. لہٰذا آج سے میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں, یہ کام, یہ چیز, یہ عمل اکثر آپ لوگوں میں پایا جاتی ہے. واللہ میں یقین کہتا ہوں, آپ لوگ برا مت منیے, آپ لوگ اس بات کو یقین کیجئے. آپ لوگ کہیں گے کہ حضرات جو ہمیں ہی صرف اتنا ایک مخاطب ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اکثر جہنمیوں کی تعداد عورتیں ہیں, اور یہ اس کی وجہ بتائے, کارن بتائے کہ وہ لوگ جو ہیں چگل خوری میں ایک کی بات دوسرے, دوسرے کی بات اس کے, یعنی ایک جگہ اگر عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو کبھی بھی ان کے منہ سے اچھی بات نہیں نکلے گی. لہٰذا وہ لوگ ہمیشہ بیہودہ بات, بے فائدہ بات, لا یعنی بات, جس کی کوئی اہمیت نہیں, جس کی قرآن حدیث اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں, ان کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کو میں دعوت دوں گا, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بے فائدہ چیزوں سے پناہ مانگیں, بے فائدہ کاموں سے دور رہیں, اور ہمیشہ اللہ کے نبی کی طرح آپ بھی پناہ مانگیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یشقع ونفس لا تشبع. کہ آپ ایسے علم سے پناہ مانگیں جو فائدہ نہیں دیتا ہے, آپ ایسے قلب سے پناہ مانگیں جو قلب اللہ کے لیے نہیں ڈرتے ہیں, آپ ایسے چیزوں سے دور رہیں, ایسے نفس سے آپ پناہ مانگیں جو نفس اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں, آپ ایسے کاموں سے دور رہیں, ایسے دعاؤں سے آپ پناہ مانگیں جو دعا اللہ کے نزدیک قبول نہیں کی جاتی ہیں. یہ حدیث میں بتائی گئی ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بیہودہ باتوں سے, بیہودہ کام سے, لا یعنی کام سے دور رہنی چاہیے. اسی طرح اسی کے تفسیر میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن المرء ترک لا یعنی. حدیث میں آتا ہے, شاید عبارت اسی طرح ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے, اسلام کی بہت ساری خوبصورتی ہیں, اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ایک بہت بڑا اہم خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بیہودہ کام ہو رہے ہیں ان چیزوں کا آپ چھوڑ دیں. بیہودہ بات ہو رہے ہیں, آپ وہاں سے واپس آ جائیے. ہمارے ایک استاد محترم ہیں, وہ دوسرے کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, عبدالرزاق بن یوسف, آپ لوگ شاید نام سنے ہوں گے, بہت بڑے عالم ہیں. تو شیخ کا ایک ہمیشہ نصیحت رہتا ہے, شیخ یہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو اگر اس دنیا میں اچھے سے جینا ہے تو آپ 4 کاموں کو چھوڑ دیجئے. ان 4 کاموں کو چھوڑ دیجئے. پہلی کام آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو جو ہے عورتوں کے نام پہ جو ہے آپ کو جو اکاؤنٹ نہیں بنانا ہے. جو شوہر لوگ ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ اس میں اس طرح بتایا
کہ اکثر آج کے ڈیجیٹل دور میں جو عورتیں، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بہو ایسے ہو جاتی ہیں، ہمارے بہنیں ایسے ہوتی ہیں کہ شوہر کی تو نہ ترجیح دیتے ہیں، نہ اس کی عزت دیتی ہے، نہ اس کی بات مانتی ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ شوہر بڑے پیار سے اس کے نام پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، پیسہ لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرات اس کی ایکسپیرینس شاید ہوگا، اس لیے بتایا ہے کہ کبھی بھی آپ عورتوں کے نام پہ اکاؤنٹ مت بنائیے۔ آپ جو بھی انکام کریں، آپ کمائیے، آپ اپنے لیے رکھیں۔ اس میں نقصان یہ بتایا کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ والدین کی خدمت نہ ہو۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں شیخ، وہ لوگ اکثر آج کے دور میں، ادھر کے ماحول نہیں بتا، بنگال کے ماحول کیا ہے، جب بھی شادی کر لیے والدین سے الگ ہو جاؤ، والدین کے ساتھ نہیں رہنا، جو بھی کمانا میرے لیے کمانا ہے، جو بھی کرنا ہے میرے لیے کرنا ہے۔ اگر بھولے بھالے اگر کہیں غلطی سے اگر آپ والدین کو ایک ساڑی، ایک کپڑا، کھانے کی چیز یا دوسری چیز خرید کے دے دیے، رات کی آپ کے ساتھ حساب کتاب ہو جائے گی۔ یہ آپ جو ہیں، یہ اکثر ہمارے آپ کو ایکسپیرینس اور ہمارے حالاتوں کی آج کی بتا رہا ہوں، کیونکہ اکثر یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے بتایا کہ کبھی بھی آپ لوگ جو ہیں اڈا بازی نہ کریں۔ میں شیخ کی بات کو نقل کر رہا ہوں، شیخ ہمیشہ بتا رہے کہ اڈا بازی میں نہ رہے۔ اور حدیث کی تفسیر میں ٹاپک پر ہوں، حدیث میں بتایا کہ بیہودہ کام ہے، اور اڈا بازی بیہودہ کام ہے۔ باس ٹین میں رہنا، کھیل کود میں مشغول رہنا، لوڈو میں رہنا، آئی پی ایل کے چکر میں آج کے نوجوان، ابھی تو آئی پی ایل کا موسم ہو رہا ہے، آئی پی ایل کے چکر میں رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس میں اتنی وقت دے رہے ہیں، یا تو رو پڑتے ہیں، کون کو اس کے میں فلاں کا فین ہوں، وہ فلاں کا فین ہے، میں آر سی بی کا فین ہوں، میں کے کے آر کا فین ہوں، میں حیدرآباد کا فین ہوں۔ اس طرح کاموں میں کمپٹیشن کرتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، پورے وقت کو برباد کر دیتے ہیں، بیہودہ کاموں میں برباد کر دیتے ہیں۔ واللہ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ آخر آپ کو ایسی جگہ میں لے کے جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے نوجوان کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج ہے۔ ہمیشہ آپ لوگ جو یہاں پہ گارجین ہیں، والدین ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل دیجئے، لیکن موبائل کو چیک کیجئے، وہ کیا کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، لائبریری میں کیا ہے، اس کا یوٹیوب لائبریری میں کیا ہے، گوگل لائبریری میں کیا ہے، اس کے سرچ باکس میں کیا کیا سرچ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لوگ جو ذمہ داران ہیں اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں کل انسان مسئول، ہر لوگ پوچھے جائیں گے، تمام لوگوں کو پوچھے جائیں گے، کیونکہ آپ کے بیٹے فلاں کام کیا، آپ کی بیٹی نے فلاں کام کیا، آپ کیوں دھیان نہیں دیے، آپ کیوں اس پر سیکورٹی نہیں لگائے، آپ اس پر کیوں دیکھ بھال نہیں کیے، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے دیر تک لگاتے ہیں، کالج کتنے ٹائم میں نکلتے ہیں، کتنے ٹائم میں چھٹی ہوتی ہے، کب گھر واپس آتی ہیں، اس کے فون میں کس کے نمبرات ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں بیہودہ چیزوں میں آتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو سامنے بیان کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور جو جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ان میں سے یہ ہے کہ نعمت کے زوال ہو جانے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو نعمت عطا کی ہے، دھن و دولت دی ہے، گاڑی باڑی، بینک بیلنس اور دوسرے چیزوں دیے ہیں، یا تو آپ کے خوبصورت چہرے دیے ہیں، آپ کو صحت دیے ہیں، یہ صحت مند رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، نعمت زوال ہونے سے یعنی برباد ہو جانے سے ہمیشہ پناہ مانگتے تھے۔ اللہ آپ نے جو میرے اوپر نعمت عطا کی ہے، مجھے خوبصورت بنائی، یا تو مجھے صحت مند کیے، میرے ابھی صحت تندرست ہے، میں ابھی ٹھیک ہوں، بالکل فٹنس ہوں، ہر اعتبار سے میں فٹنس ہوں، اسی طرح رہوں، اس طرح کی دعا فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اس طرح کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہمیشہ صحیح سلامت رکھ، ہمیشہ ہر مصیبتوں سے، ہر پریشانیوں سے، ہر فتنوں سے مجھے دور رکھ۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر وما بطن۔ میں نے دعا آپ لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ظاہری باطنی تمام فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ نہ جانے کب ہمارے زندگی میں کیا ہو جائے، ہم ظاہری باطنی تمام فتنوں سے ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برے اخلاق اور بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے۔ برے اخلاق، دیکھیے گا کہ انسان جو ہے سماج و معاشرے کے اعتبار سے
یعنی سوسائٹی کے فطراتی کے طور پر وہ جو ہے اچھے تھے، لڑکے اچھے تھے، آپ اچھے تھے، لیکن سماج کی ماحول، سماج کی یعنی جو ویدر آپ کو جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ڈھکیل دیا، ان چیزوں کی طرف مائل کر دیے، اور آخر آپ جو ہے دنیا یعنی کیا ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ مجھے بچا برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے اعمال سے اور بیماریوں سے، ہمیشہ تو ہمیں کیا کر محفوظ حفاظت فرما۔ ہمیں بیماریوں سے محفوظ دعا کرنی چاہیے، ہمیں بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں برے اخلاق سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں برے خواہشات سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ من تو کرتا ہے کہ 1 منٹ یا تو 2 منٹ اسکور دیکھ لوں، یا تو IPL کا کھیل دیکھ لوں، ابھی دھونی صاحب بیٹنگ کر رہے ہیں، یا تو اور کوئی کچھ لوگوں کا نام ہے وہ ان کا بیٹنگ چل رہا ہے، بہت فیمس کھلاڑی ہے، اس کا دیکھ لوں۔ آپ کے من کرے گا، یہ فطرت ہے، آپ کے دل، آپ کے خواہش یہی چاہتا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے، ان کے ساتھ آپ کو جو ہے لڑنا ہے، ان کو آپ کو ہرانا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں شیطان کو ہرانا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کے ساتھ لڑنا ہے، یہی ہماری اور آپ کی ٹارگٹ ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم برے خواہشات سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات کو اس طرح سے برے خواہشات سے، برے چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں کو ایسے کاموں سے محفوظ حفاظت فرما جو تو پسند نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس حوالے سے ایک اور اہم پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، میں نے جو شروع ہی میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہیں پناہ مانگتے تھے ڈوب جانے سے اور اونچے جگہ سے، اونچے جگہوں سے گر جانے سے۔ آپ یا تو گر جانے سے، آج کے دیکھیں گے کہ اگر آپ کو عمر دراز ہو گیا، آپ کے والدین ہوں گا، یا تو آپ کی گاؤں میں کوئی ہے عمر دراز ہو گیا تو چلتے چلتے گر گیا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو پریشر زیادہ ہو گیا، وہ گر گئے، یعنی کہیں وضو خانہ میں گئے یا تو غسل کرنے میں گئے یا اور ایسے کچھ کاموں میں گئے اور پیر پھسل کے گر گئے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ان تمام مصیبت، یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، ان چیزوں سے آپ کو جو ہے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنا کے کچھ نہیں بول رہا ہوں، واللہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ اگر میں کہیں غلطی نہ کروں تو یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم۔ ہدمی کا مطلب یہ ہے کہ گر جانا، کہ کہیں آپ گر گئے ہیں، بائک لے کر چل رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے کتے آ گئے یا تو بھیڑ آ گئی، بکری آ گئی، اور اسی طرح کے کچھ ایسے چیزیں آ گئی جو آپ اچانک جو بائک لے کر گر گئے، اور ایسا بسا اوقات بہت دیکھا جاتا ہے، تھوڑا کم کیجیے سے، بسا اوقات یہ سب بہت دیکھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ بائک لے کر چل رہے، گاڑی لے کر چل رہے اور گر گئے ہیں، آگے سامنے جو گڈھا مل گیا اور خیال نہیں کیے ہیں، اس کو جو ہے ٹائر پنچر ہو گیا، گاڑی جو ہے پلٹی مر گئی۔ تو یہ سب چیز اس حدیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ میں آج کے ڈیجیٹل دور کے مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا، یہی حدیث میں بتائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہدم، کہ اللہ میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں گر جانے سے، والثرد والغرق والحرق، اور ڈوب کر مر جانے سے اور جل کر مر جانے سے، اور اسی طریقے سے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں پناہ مانگتا ہوں موت کے وقت شیطان کی وسوسے سے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہیڈ لائن مان لیجیے آپ لوگ، کریٹیکل ہیڈ لائن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے موت کے ٹائم شیطان کی بہکاوے سے، شیطان کی وسوسے سے، شیطان کی چال سے ہمیشہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے ہمیشہ اس ٹائم جو ہے آپ کو شیطان جو ہے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو مطلب کی یاد حدیث یا تو واقعہ معلوم ہوگا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کیے ہیں، کیونکہ وہ ان کو خدمت کیے، ان کو پڑھے یعنی پولے پسے بڑا کیے، ان کی بہت دیکھ بھال کیے ہیں، آخر میں کوشش کیے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کی اسلام کی طرف بلایا جائے، ان کے منہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ بلوایا جائے، لیکن شیطان اور ان کی فطرت ان کو دور رکھ دیے۔ شیطان اور ان کی فطرت، ان کی نسب کی، ان کی پہچان، ان کی نسب کی فکر، ان کے نسب کی، ان کے فخر، ان کو جو ہے دین اسلام سے، لا الہ الا اللہ سے ان کو دور کر دیا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ موت کے ٹائم شیطان کی بہکاوے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے جہنم کے آگ سے پناہ مانگتے تھے، ہمیشہ جہنم کے آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری جہنم کے آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، کہیں کہیں دیکھیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس طرح کے لفظ جو ہے قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے۔ عذاب مہین یعنی کہ بہت ذلت والی عذاب، یعنی کہ ان کی جو ہے ستانے والی عذاب، یعنی ان کے پریشان کرنے والی عذاب، یعنی کہ ان کو دردناک عذاب، یعنی بہت دکھ دینے والے عذاب، جو ان سب کی آیتوں کا معنی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب قبر اور عذاب جہنم کی آگ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میں اس دنیا کی بھلائی چاہتا ہوں اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی آپ چاہیں گے تو اللہ سے دونوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں زندگی میں آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی، خیر و بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی مجھے خیر و بھلائی عطا فرما، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جہنم کے آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک اور اہم پوائنٹ چھوڑ کے میں آج کا درس ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہم انی اعوذ بک من اعمال الریا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اسی میں اکثر لوگ جڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی میں لوگ جو ہے مر جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں بھی ہو سکتا ہوں کہ میں بہت اسٹائلش سے، میں بہت اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اچھے لہجے طرز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو میرے دل میں یہ کھٹک رہی ہے، میرے دل میں یہ جاگ رہی ہے کہ میں بہت بڑا مقرر بن گیا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں۔ اگر اس طریقہ یہ اگر سوچ فکر میرے ذہن میں، میرے دل میں آ گیا تو میں ہلاک و برباد ہوں۔ یا تو آپ کے ذہن میں اگر یہ سوچ آ گیا کہ نہیں میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھے کہتے ہیں، میں صدقہ کرتا ہوں، میں مدد کرتے رہتا ہوں تو وہ مجھے بہت اچھے کہتے ہیں، یا تو وہ مجھے بہت بہوا دیتے ہیں، مجھے بہت یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اس پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوچ فکر آپ کے اندر ہے تو مان لیجئے کہ آپ جو ہلاک ہونے والے ہیں، آپ جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ریا سے یعنی دکھاوے اعمال، یعنی ایسے اعمال جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائے، ایسے کام جو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، یا ایسے اعمال جو لوگوں کی اچھے کامنٹس کے لیے کرتے ہیں، ایسے چیزوں سے اللہ کے نبی ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اس طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم انا اعوذ بک من عمل الریا، میں ہمیشہ دعائے قنوت میں یہ پڑھا کرتا تھا، اور
اور پڑھا ہوں پورے مہینہ میں، آپ لوگ بھی یہ دعا کا بہت اہتمام کریں گے۔ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ جو بھی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے، جو بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر ارشاد فرمایا، جز اما میں ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دین کے جو ہڈی ہے، جو دین کے مین چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص کے بغیر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو لا يقبل الا بالاخلاص، اخلاص کے علاوہ اخلاص کے یعنی جس کام میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی خوشندی نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، آپ جو ہلاک و برباد ہونے والے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، دیکھیے اخلاص کی کتنی اہمیت بتائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہیں بخاری شریف، وہ کتاب شروع کی ہے اسی حدیث سے۔ جب بخاری پڑھیں گے آپ لوگ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باب بندہ ہے، یعنی کہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، چیپٹر سمجھیں گے، سمجھ رہے ہیں نا سک چیپٹر، جو اکثر جو رائٹر ہوتا ہے تو چیپٹر پہلے لکھتا ہے، پھر اس کے بعد چیپٹر کے حساب سے وہ لوگ بات لے کے آتے ہیں کہ ہمیں اس چیپٹر میں اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر باندھا وہی کے سلسلے میں، بابوں کے بدیعی کتاب الوحی، وہی کے سلسلے میں چیپٹر نردھارن کیے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں، اور حدیث لاتے ہیں، بات کیے ہیں نیت کے سلسلے میں، اخلاص کے سلسلے میں۔ حیران ہو گیا، علماء اکرام، مفسرین اعظام اور محدثین اکرام نے اس کی تفسیر کی اور بتایا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں یعنی اسلامی شریعہ میں جو بھی ہم کو کام کرنا ہے، ہم کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، صحیح نیت سے کرنا ہے۔ اگر ہمارے نیت میں گڑبڑی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کو جو ہے کتاب الوحی چیپٹر بند کے یہ حدیث لے کے آیا۔ یہ میسج دینا چاہا آپ کو اور ہم کو، یہ سمجھانا چاہا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ جو پہلے نیت کو صحیح کر لیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیجئے۔ ہم کو کسی کو خوش کرنے کا نہیں، ہم کو کسی کی اچھے کامنٹس کے انتظار میں نہیں، ہم کو رب کو خوش کرنا ہے۔ ہمارے سجدہ، ہمارے رکوع، ہمارے قیام، ہمارے دعا، ہمارے سجود، تمام چیز اللہ کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بہت اہم آیتیں ہیں، یہاں پہ بتایا کہ یہ میرے پروردگار، یہ میرے رب، یہ میرے اللہ، یہ میرے رب کریم، میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، ونسکی میرے قربانی، میرے موت، میرے زندگی، میری نماز، میں نے تمام چیز، میرے مرنا، میرا جینا، تمام چیز تیرے لیے ہیں اور تو تیرے ہی تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نیت آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے سوچ میں ہونی چاہیے، تب بھی جو ہے آپ کے عمل قبول ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر ایسی کوئی کام کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو وہ کام جو ہے مردود ہے، وہ کام مقبول نہیں ہے، وہ عبادات مردود ہے، وہ عبادات مقبول نہیں ہے، وہ اعمال مردود ہے، وہ اعمال مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی مقبول ہوگا جو اس کے خوش کرنے کے لیے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے پر اگر ہوتا ہے تو ہی اللہ سبحانہ و تعالی قبول کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ریاکاری سے، لوگوں کو دکھانے والے اعمال و کام سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اور پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اب تک ہم لوگ جتنے سارے باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو ہم
ہمارے دل میں بیٹھا دے، ہمارے دل میں اس طرح ڈال دے کہ ہم کبھی اس کو نہ بھولے۔ اور بالخصوص ہم لوگ دعا کرتے ہیں رب العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، رب العالمین تو ہمارے دلوں کا سردار ہے، تو ہمارے دلوں کا مالک ہے، خالق ہے، ہمارے دل میں جو ہے ہمارے دلوں کی بات کو قبول فرما لے، ہمارے تمام اعمال کو، نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ اور ہم انسان ہیں، ہم سے جو گناہ خطا ہو گئی ہو ہمارے گناہوں کو درگزار کر دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب العالمین ہم ظلم کرنے والے سے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر تو معاف نہیں کرتا ہے، اگر تو ہماری طرف نظر نہیں دیتے ہیں تو ہم جو ہے نقصان میں ہو جائیں گے، ہم جو ہے گھٹے میں ہو جائیں گے، ہم لوگ جو برباد و خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا رب العالمین بالخصوص آج کے درس میں جو لوگ موجود ہیں اور بالخصوص سوشل میڈیا اور مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز دوستوں اور میرے پردے نشین ماں اور بہنوں جو لوگ ہیں تمام لوگوں کو قبول فرما لے۔ اور جب ہماری خاتمہ ہو تو کلمۃ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو جو فضیلت بتائی اس فضیلت کی ہمیں مستحق بنا، آمین۔ میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین ہماری اس تقریروں کو ہماری قیامت کے دن نجات کے ذریعے بنا، آمین۔